اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقہ امتوں کا سردار بنایا، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجمالی طور پر ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی کہ جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں انہیں یاد کرو، اور مقصود ان نعمتوں کی یاد دہانی سے یہ ہے کہ جس ذات نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی شکر گزاری کرو، اور اس کی شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے اور اظہار یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں سے ان نعمتوں کی کچھ تفصیل اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی جو نعمت بتائی وہ یہ کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون کے بارے میں تقریباً ہر ایمان والا پڑھا ہوا بھی اور ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ بہت بڑا متکبر بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کو نجومیوں نے یہ بات بتا رکھی تھی کہ تمہاری بادشاہت میں، سلطنت میں، ارض مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تمہاری بادشاہی کو برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے نجومیوں کی اس پیشین گوئی کے بعد بنی اسرائیل کے بچوں کو جو مولود اور نوزائیدہ ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیا کرتا تھا، اور صرف عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اور عورتوں کا جو زندہ چھوڑ دینا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے حق میں کوئی رحم دل تھا، مقصود یہ تھا کہ پیشین گوئی میں یہی کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مردوں میں وہ آدمی ہوگا اور وہ بچہ ہوگا۔ عورتوں کا چونکہ تذکرہ نہیں تھا اس لیے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرا مقصود یہ تھا کہ ان کی عورتیں زندہ رہیں تو گھر کی نوکری چاکری کا کام ان کے ذریعے سے لیا جائے۔ تو ایک عرصہ دراز تک فرعون کا یہی طریقہ کار رہا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور نومولود بچوں کو یہ ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ لاکھوں بچے مارے گئے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس اپنی نعمت کی یاد دہانی کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب اور بنی اسرائیل کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم اور جابر سے کس طرح پر نجات عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون کی آل سے، فرعون کے لوگوں سے، یعنی فرعون کی قوم جو قبطی تھی اس سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے۔ مراد اس عذاب سے یہی ہے کہ تمہاری عورتوں کو نوکرانیاں بنایا کرتے تھے اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور اس پیشین گوئی سے پہلے جو بنی اسرائیل کے مرد تھے ان سے بھی یہ نوکری کا کام لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ کسی بنی اسرائیل سے جب یہ گھر کا کام لیا کرتے تھے اور دن بھر کام کرنے کے بعد جب یہ بنی اسرائیل کا فرد رات کو اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا کرتا تو یہ ظالم فرعونی اور قبطی اس کے دو چار تماچے رسید کر کے کہا کرتے تھے کہ کل کام پر تمہیں بر وقت آنا ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ تاخیر ہو جائے، بجائے اس کے کہ اجرت دی جاتی یا مرہون منت اس کام کو سمجھا جاتا ان کے، یہ ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔
تو اس کو فرمایا برا عذاب چکھاتے تھے. اور یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس ظلم اور ستم میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. آزمائش دو طرح پر ہے. جب ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ظلم کو سہنا، اس کے لیے صبر اور استقلال کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ مراد ہے کہ صبر اور استقلال کا امتحان تھا تمہارے لیے تمہاری رب کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں نجات عطا فرمائی، اور نجات ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بڑی نعمت ہے، تو جب کوئی نعمت میسر آتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اور شکر کا موقع ہو تو یہ بھی بندے کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں. گویا اس آیت کریمہ میں ان کے صبر کے امتحان کا تذکرہ بھی ہے اور ان کے شکر کے امتحان کا تذکرہ بھی ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بنائے ہیں ان میں دو بڑے عظیم الشان راستے ہیں. ایک صبر کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ایک شکر کا راستہ ہے. شکر تب بندہ کرتا ہے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی گن نہیں سکتے. لہٰذا بندے کے ذہن میں کسی نعمت کا تصور ہو کہ نہ ہو، ہر حال میں بندہ اللہ کی ان گنت نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، منتفع ہوتا ہے، اور ہر وقت بندے کے اوپر ایک شکر واجب ہے. بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر آ جانا یہ اللہ کی دو الگ الگ نعمتیں ہیں. سانس اندر ہو اور باہر نہ آئے تو بندے کی زندگی ختم، اور باہر ہو اور اندر نہ جائے تو بھی بندے کی زندگی ختم. تو ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے کو حکم ہے کہ وہ شکر بجا لائے. یعنی تو اب کون بندہ ایسا ہے کہ جو شکر گزاری کامل درجے کی کر سکے؟ لیکن بہرحال پھر بھی شکر گزاری کرنا یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا فعل ہے، اور بندے کو حد الوسع شکر گزاری کرنی چاہیے. جب کوئی نعمت ملے تو یہ بندہ آزمائش میں ہوتا ہے کہ کیا یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور جب بندے پر مصیبت آئے تو بندہ آزمائش میں ہوتا ہے کہ یہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو دونوں اللہ تک پہنچنے کے راستے تو ہیں، لیکن ان میں بھی جو صبر والا راستہ ہے وہ مشکل بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا بھی ہے. اور قرآن حکیم میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کی زیادتی تمہیں عطا فرماؤں گا. گویا جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرے. تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ دوں گا. اور صبر کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ کی معیت کسی بندے کو نصیب ہو جائے اور اللہ کا ساتھ کسی کو مل جائے اور اللہ کی مدد کا وعدہ بندے کے ساتھ ہو، پھر اس کو کیا پرواہ ہے کہ دنیا کے حالات اچھے ہوں یا پھر برے ہوں، خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار ہوں، زمانے کی ہوائیں اس کے موافق ہوں یا اس کے مخالف ہوں. جب اللہ کی معیت کسی کو ملتی ہے تو وہ بندہ ہر حال میں غالب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، سر بلند ہوتا ہے، باعزت ہوتا ہے. اور قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کہ بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. اور بے حساب اجر اللہ اس کے اجر کی انتہا کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ بے حساب فرمائے. اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بے حساب سے مراد یہاں ہے کہ اتنا اجر اللہ عطا فرمائیں گے صبر کرنے والوں کو کہ جو بندے کے حساب سے بالکل باہر ہے. آسمان کے ستارے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کو معلوم ہے. درختوں کے پتے کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کو معلوم ہے. اور سمندروں کے قطرے کتنے ہیں
ہم نہیں جانتے، اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح ریت کے ذرات کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ کے علم میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر عطا فرمائے گا اس کے متعلق فرمایا کہ وہ بے حساب اجر ہوگا.